اور لوگ ان لوگوں کو بھی جاتی ہے عوام کو جو صرف برسات کے موسم میں آتے ہیں اور پھر ہمیشہ ناکام ہو کے چلے جاتے ہیں. تو یہ شکست جو ہے یہ ایڈوانس میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو ایک شکست نصیب ہونے والی ہے. مقابلہ آئندہ الیکشن میں سندھ میں نہیں ہے, اور میں اس بار بتا رہا ہوں کہ اس بار مقابلہ سندھ میں نہ صرف دیہی سندھ میں نہیں ہے, شہری سندھ میں بھی مقابلہ نہیں ہے. مقابلہ انشاءاللہ تعالی پنجاب, سینٹرل پنجاب میں ہوگا, جہاں پیپلز پارٹی بھرپور نہ صرف طاقت کا مظاہرہ بھی کرے گی, اور وہ لوگ جو مشکل وقت میں عوام کے ساتھ نہیں ہوتے ان کو بری اور تاریخی شکست نصیب ہونے جا رہی ہے 8 فروری کو. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھرپور طریقے سے پنجاب میں الیکشن کیمپین کریں گے, اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں سویپ کرے گی. اس بار بلدیات میں جس طرح بلوچستان میں سب سے بہتر پارٹی پیپلز پارٹی تھی, باقی جگہوں پہ پیپلز پارٹی نے, ساؤتھ پنجاب میں ملتان میں پیپلز پارٹی نے سویپ کیا, باقی جگہوں میں پیپلز پارٹی کی وکٹری ہوئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی کامیابی کو یقین بنائے گی. اور 2024 پاکستان پیپلز پارٹی کا سال ہے. 2024 میں پاکستان پیپلز 2024 میں جتنے بھی لوگ کوشش کریں, شکست ان کو یقینی ہے. عوام دیکھ رہے ہیں کہ کون سی وہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ ہر مشکل وقت میں, ہر جبر کے سامنے جبر بھی برداشت کیے, قربانیاں بھی دی, لیکن ملک میں کا میدان کبھی نہیں چھوڑا. اور عوام یہ بھی دیکھتی ہے کہ مشکل وقت میں کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو میدان چھوڑ کر کبھی معاہدے کے ذریعے, کبھی کسی اور طریقے سے پھر عوام کو اکیلا چھوڑ دیتی ہیں. سیاسی پارٹی وہ ہوتی ہے, سیاسی قائد وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ عوام کے ساتھ رہے, عوام کے درمیان رہے. سیاسی قائد کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اقتدار ہو یا موسم اچھا ہو تو آ کے سیاست کرے, اور جب گرمی کا موسم ہو تو پھر عوام سے دور ہو جائے. ماضی کی روایتیں سب کے سامنے. آج پی ایم ایل این کے ایک لیڈر میرے محترم ہیں, میں نے کہا کہ میرے مہمان بھی تھے, قابل عزت ہیں, وہ کہہ رہے تھے یہ سندھ کا حال جو ہے وہ بہت برا حال ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ سندھ کے لیے بولے سندھ کا حال برا حال ہے. جہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ میں NICVD آپ کو وہاں برا حال نظر آ رہا ہے, جہاں پہ کینسر کے علاج ہو رہے ہیں وہاں پہ برا حال نظر آ رہا ہے, جہاں پہ روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں وہاں پہ برا حال ہے, جہاں پہ سائبر نائف سے علاج ہو رہا ہے وہاں آپ بول رہے ہو کہ برا حال ہے, جہاں پہ انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹلز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ آپ کو برا حال نظر آتا ہے, جہاں پہ SIUT جیسے رول ماڈل ہاسپٹل موجود ہے وہاں پہ آپ کو برا حال نظر آ رہا ہے. جن لوگوں کو پنجاب میں حکومتیں ملیں اور حکومتیں بھی بڑی مضبوط اور فل بلیسنگ کے ساتھ ملیں, انہوں نے ایک ہاسپٹل تک پنجاب میں نہیں بنایا. سندھ میں کسی کو بھی بیماری ہو تو اس کو ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہر بیماری کا علاج الحمدللہ حکومت نے اس طرح کے ہاسپٹل بنا دیے ہیں کہ بہتر سے بہتر علاج کیا جا سکتا ہے. پنجاب میں جہاں حکومت رہی آپ کی وہاں پہ آپ نے کچھ بھی ایسا ایک بھی ہاسپٹل نہیں بنا سکے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے باہر جانا پڑتا ہے سب کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے, سندھ پورے ملک میں اس وقت ترقی کر رہا ہے, چاہے ریموٹ ایریاز ہوں چاہے اربن ایریاز ہوں, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بہت کام کیا, بہت فوکس کیا. تھر کے کوئلے سے ہم بجلی بنا رہے ہیں, 21 لاکھ لوگوں کو گھر مفت میں اور زمین کے ٹائٹل کے ساتھ حکومت سندھ دے رہی ہے. مجھے ایک اسکیم تو بتائیں, وہ جو پولیٹیکل پارٹی آج پریس کانفرنس کر رہی تھی, کہ کتنے لوگوں کو گھر دیے انہوں نے ابھی تک. ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا مکان, اس کی چھت. ایک بھی اس طرح کا پروجیکٹ PMLN نہیں گنوا سکتی کہ جہاں پہ انہوں نے ملک کے لوگوں کو اتنا بڑا کوئی ریلیف دیا ہو.
اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت رہی, اس نے تو بیڑا غرق کر دیا. پی ٹی آئی نے تباہی کر دی, اس ملک کے اکانومی کا پھٹا بٹھا دیا. اور سب سے بڑا منافق ترین شخص عمران خان, جس کے ابھی میں باتیں سن رہا ہوں, اور اب میں نہیں, اب تو پوری دنیا کہہ رہی ہے. آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ امریکہ کے سابق صدر کی ایک تقریر, اس میں سے جس طریقے سے کوڈ کیا عمران خان کو, تو آپ کو کہاں سے لگتا ہے کہ عمران خان کو لوگ کہتے تھے کہ بہت بڑا وہ اسلامی ٹچ اور اسلامی ٹچ کی باتیں کرنے والا, آج وہ اسلامی ٹچ کی دعوے کرنے والا کہاں گیا وہ عمران خان, جو کہ آپ کے مسلمانوں کی شہادتوں پہ خوش ہو رہا ہے, ایکسائٹڈ ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, آئی اوپنر ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ دنیا کہہ رہی ہے. تو انفارچونیٹلی اس ملک میں اس طرح کے لوگ تھوپے گئے. 2018 میں نااہل تھوپا گیا, اور ہم نہیں چاہتے کہ 2024 میں اس طرح کے لوگ, چاہے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, وہ تھوپے جائیں جن کا انٹرسٹ ملک میں نہیں ہو, جنہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ہو, جنہوں نے کبھی بھی عوام کو پیپلز پارٹی کی طرح جوڑنے کی بات نہیں کی ہو, جنہوں نے کبھی بھی محترم آصف علی زرداری صاحب کی طرح مفاہمت کی باتیں نہ کی ہوں, جنہوں نے کبھی بھی محترم آصف علی زرداری صاحب کی طرح یہ ویژن نہیں رکھا ہو کہ ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر کیا جائے, جنہوں نے کبھی سی پیک جیسے منصوبوں کی کبھی ان کے دماغ میں نہیں آئی جس طرح پیپلز پارٹی لیڈرشپ نے کی. تو اس طرح کی نااہل جماعتیں 2024 میں انشاءاللہ تعالی عوام تھوپنے نہیں دیں گے. اس بار عوام کی رائے چلے گی, اس بار عوام کا ووٹ چلے گا, اور عوام کے ووٹ اور عوام کی رائے کے بعد نہ کوئی نااہل دوبارہ اس ملک پہ تھوپا جا سکے گا, نہ کوئی ایسا شخص ملک پہ تھوپا جائے گا جو کہ ہر مشکل گھڑی میں عوام سے دور ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے, پوری صلاحیت کے ساتھ, دعووں کے ساتھ, اپنی محنت کے ساتھ, اپنی قربانیوں کی ہسٹری کے ساتھ اس ملک کے لیے جو بھی تاریخی کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنلی جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے جو شروعات ہوئی ایز اے فارن منسٹر, اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح انٹرنیشنلی پاکستان کو ایک پہچان دی ہے, ایک ریکگنیشن دی ہے, پاکستان کے مدعے کو پوری دنیا میں اٹھایا ہے, چاہے محترم آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح کہا کہ جی ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے, اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والے, اس ملک کو آئین بنانے والے, اقتدار میں انشاءاللہ تعالی وہی پارٹی آئیں گی جو کہ عوام کے درمیان ہوں گی, مشکل گھڑی میں عوام کے لیے اپنے جان کے نذرانے دینے کے تیار ہوں گی. وہ نہیں پارٹیاں سامنے آئیں گی جو ڈرائنگ روم میں پلتی پوستی ہیں, سازشوں کے ذریعے اقتدار میں آتی ہیں, جن کی ماضی سازشوں سے بھرا ہوا ہے. پی ایم ایل این کا مجھے ایک بھی ایسا اقتدار نہیں ہے کبھی فری الیکشن میں پی ایم ایل این کو اقتدار ملا ہو. سارے کے سارے لوگ بیٹھ جائیں, چاہے میں آئی جی آئی سے شروع کروں, 9 ستاروں سے شروع کروں, سائیکل سے شروع کروں, ہمیشہ جب بھی دھاندلی ہوئی, دھاندلی کی شروعات ہوئی, دھاندلی کی پیداوار ہوئی, تو آپ کو پی ایم ایل این اقتدار میں نظر آئے گی. ملک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یا تو کبھی ان کو پھر تعصب اور نفرت انگیز نعرے لگانے پڑے تاکہ ہم کچھ عوام میں اٹینشن لے کے آ سکیں. آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں ماضی میں اسی پی ایم ایل این لیڈرشپ نے یہ تعصب اور نفرت انگیز نعرے لگانے شروع کیے. ہم اس گہرائی میں نہیں جائیں گے, ہم گہرائی میں نہیں جانا چاہتے, اور ہم سمجھتے کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کے سب کو آگے چلنا چاہیے. لیکن جن تنظیموں نے, چاہے وہ پی ٹی آئی میں کبھی تقسیم اور تعصب کی بات کی ہو, چاہے کبھی پی ایم ایل این نے کبھی تقسیم اور تعصب کی بات کی ہو, یا ان کے اتحادی جو کراچی میں بننے جا رہے ہیں, کبھی وہ بھی انہوں نے بھی سیاست تقسیم اور تعصب کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے, کس طریقے کی جماعتیں موجود ہیں. ایک جماعت, میں تینوں کے نام لے رہا ہوں نا, پھر تعصب تقسیم کی بات پی ٹی آئی نے کی, تعصب تقسیم کی بات پی ایم ایل این نے کی, اور تعصب اور تقسیم کی بات کراچی میں موجود ایک جماعت ہمیشہ کرتی ہے, یہ کبھی الیکشن کے ٹائم پر یا اس سے پہلے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے. واحد جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو سب کو جوڑنے کی بات کرتی ہے. واحد جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو سب کو ساتھ مل کر
کام کرنے کی بات کرتی ہے. میں ہر بحث، ہر مباحثے اور ہر پلیٹ فارم پہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ ساری جماعتوں کے بڑے سے بڑے مقرر آ جائیں اور بتائیں کہ آپ نے کتنی دفعہ صرف ووٹوں کے لیے، ووٹوں کی سیاست کے لیے، اقتدار کی ہوس کے لیے آپ نے بھائی سو بھائی کو لڑانے کی کوشش کی ہے. آپ نے اس ملک کی سیاست کو ایک تعصب، ایک توڑنے والی سیاست کی ہے. واحد جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس نے گھڑی خدا بخش میں جب قیامت کا مقام تھا ملک میں تب نعرہ لگایا محترمہ زرداری نے کہ پاکستان کھپے. ہر الیکشن میں، الیکشن کے علاوہ ہم چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، بے نظیر کا نعرہ پیپلز پارٹی نے لگایا. ہم چاہتے ہیں کہ چاروں صوبے آپس میں جڑتے رہیں اور آج کوشش کی جا رہی ہے جو کہ اگین میں کہہ رہا ہوں ناکام کوشش ہوگی کہ چند وہ لوگ جو اپنی سیاست میں سیاسی یتیم ہو چکے ہیں ان کو جوڑ کے پھر وہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں ان کو ایڈوانس میں ان کو ناکامی کی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو مبارک ہو، آپ جتنے بڑے اتحاد بنا لیں، ناکامی آپ کا مقدر ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی سندھ میں کلین سویپ کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ بلوچستان میں کلین سویپ کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پہلے سے بہت بہتر الیکشن رزلٹ لے گی اور انشاءاللہ تعالی اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے کیونکہ عوام دیکھ رہے ہیں، عوام جانتے ہیں کہ اگر واحد کوئی جماعت ہے جو اس پوری قوم کو ایک قوم بنا سکتی ہے، جو پورے اس مملکت کو ایک مملکت بنا سکتی ہے، جو تمام اداروں کو اکٹھا کر سکتی ہے، جو تمام لوگوں کو، تمام اس ملک کے جتنے اسٹیٹ کے پلرز ہیں سب کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط طریقے سے ملک کو مضبوط بنا سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اچھا شاہد صاحب، آج جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا وفد ابھی تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچ رہا ہے. کراچی کی جماعت، اس کا آپ نے نام نہیں لیا، میں نام لیتا ہوں ایم کیو کے پاس. تو ان کا کہنا ہے کہ ایم کیو آپ نے شرط و شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم خاص طور پہ سندھ کو نقصان دینے کے لیے نون لیگ کو جو ہے وہ کٹر ہوتی ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اس ملک میں ہوا کیا ہے. جس نے نفرت کی بات کی، جس نے لڑائی کی بات کی، عوام شاید شروع میں ان کو پذیرہ مل جائے، عوام پر آخر میں دھتکار دیتی ہیں. نفرت کے نعرے اب عوام کے سامنے نہیں بکتے. عوام کو اس وقت پریشانی کیا ہے کہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک ہوں، فائنینشیل حالات ٹھیک ہوں. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں پچھلے 1.5 سال میں فائنانس کا شعبہ پی ایم ایل این کے پاس تھا، اکانومی کو ٹھیک کرنے کا شعبہ پی ایم ایل این کے پاس تھا، اس میں وہ ناکام رہی. لیکن عمران خان اسی طریقے سے ہمارے فورن ریلیشن شپ بہت برے طریقے سے چھوڑ کے گئے تھے. لیکن آپ کے فورن فرنٹ میں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام ان مخالف جو ہمارے جن سے اختلاف ہو گئے تھے ان تمام ملکوں کو واپس اپنا دوست بنایا. تو جو ذمہ داری پیپلز پارٹی کے اس پہ ذمہ تھی، چاہے وہ فورن ریلیشن شپ ہو یا باقی اہم، اس پہ تو پیپلز پارٹی نے اپنا کام کر دکھایا. جہاں پہ پی ایم ایل این کے پاس اس ملک کی اکانومی کا تھا، وہ اکانومی میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت ناکام کیا. میں تقریر دیکھ رہا تھا لاسٹ ٹائم لاہور والا جلسہ پی ایم ایل این کا، اگر آپ وہ جلسے کا اسکرپٹ پڑھ لیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پی ایم ایل این کی آدھی قیادت وہ جلسہ کر رہی ہے جو کہ سابق پرائم منسٹر اور سابق فائنانس منسٹر کے خلاف. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کی جو تقریر کا مواد نکالیں، جس طرح وہ اکانومی کا وہ چیزیں بتا رہے تھے کہ غربت کی گنوا رہے تھے کہ یہ چیز کیسے مہنگی ہوئی، یہ چیز کیسے مہنگی ہوئی. وہ بھائی آپ موازنہ کس چیز کا کر رہے تھے؟ آپ کے پاس فائنانس منسٹری تھی، آپ نے جواب دینا تھا. ہاں ہم سے موازنہ کرنا ہے تو آج آپ پرائسز کا کنٹرول کا ہم سے موازنہ کریں. 2013 پہ جب ہم نے حکومت دی آپ کو، 2013 میں جب محترم آصف علی زرداری صاحب جب ہمارا ٹینیور کمپلیٹ ہوا تب آپ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، تب آپ کموڈیٹیز کا ریٹ دیکھ لیں، تب آپ چینی کا ریٹ دیکھ لیں، تب آپ جو ہے چاول کا ریٹ دیکھ لیں، جب آپ آٹے کا ریٹ دیکھ لیں، تب آپ ایک ڈیزل پیٹرول ہر چیز کا ریٹ دیکھ لیں. پیپلز پارٹی نے اور اس وقت جی ڈی پی کا ریٹ دیکھ لیں. پیپلز پارٹی نے اس وقت اکانومی کو کس طرف چھوڑا تھا اور آج اگر آپ نے چھوڑا ہے تو آج اس اکانومی کی جو بھی بربادی ہوئی ہے، میں اس میں کہوں گا عمران خان کا ہاتھ تھا. عمران خان نے اس ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن بعد میں ذمہ داری آپ کی تھی. آپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کے بعد، پی ایم ایل این کی غیر ذمہ دارانہ ان کے منسٹرز کے ان بیانات کے بعد اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے آئی ایم ایف کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی اور سب چیزیں دی،
آپ نے اس ملک کو نقصان پہنچایا مزید, آپ نے اس ملک کی اکانومی کو مزید نقصان پہنچایا, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں, ہم وہاں پہ بھی اعتراض کرتے رہے کہ جی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو پیپلز پارٹی کی کارکردگی, پی ایم ایل این کی کارکردگی یا پی ٹی آئی کی کارکردگی یا ایم کیو کی کارکردگی یا کوئی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کی کارکردگی, وہ فیصلہ عوام کرے گی اور عوام دیکھ رہی ہے. یا مجھے بتائیں کہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ 21 لاکھ خاندانوں کو اگر کوئی بندہ گھر بنا کے دے رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی بنا کے دے گی. آج گلی گلی میں ہاسپٹل جو ہیں, یہ مواد نہ کرے تھے آج ہمارے سابق منسٹر صاحب پریس کانفرنس میں, اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ پنجاب میں آپ کے ہاسپٹل زیادہ بہتر ہیں, تو سارے پنجاب کے لوگ علاج کرنے سندھ آ رہے ہیں. آپ کو میں آج اوپن چیلنج کہتا ہوں تمام میڈیا کو, مجھ سے بات کیے بغیر آپ ابھی اپنے سارے رپورٹرز کو بھیج دیں, سکھر ایس آئی یو ٹی, سکھر این آئی سی وی ڈی, سکھر چلڈرن ہاسپٹل بھیجیں پلیز. گمبٹ ہاسپٹل میں آپ بھیجیں, آپ دیکھیں کہ گمبٹ ہاسپٹل میں, سکھر این آئی سی وی ڈی میں, سکھر ایس آئی یو ٹی میں, سکھر چلڈرن ہاسپٹل میں کون سے صوبے کے لوگ آ رہے ہیں. موسٹ ویلکم, پورا ملک ہمارا. ہم میں خدا نہ خواستہ نہ کبھی یہ سوچے نہیں کیا, لیکن کیا ہے کہ آپ وہاں پہ اتنے نااہل ہوئے ہیں, آپ وہاں پہ اتنے ناکام ہوئے کہ آپ کے لوگ بھاگ کے علاج کرانے پیپلز پارٹی کی حکومت کے بنائے ہوئے پروجیکٹس پہ علاج کرانے آ رہی ہیں. تو یہ موازنہ عوام کریں گے. عوام صرف نعروں کا, تقاریر کا, جلسوں کا موازنہ نہیں کریں گے. عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون جلسے میں کیا بول رہا ہے, کون کیا تقریر کر رہا ہے, کون سے نعرے لگا رہا ہے, کون سے گانے بنا کے اپنا پورا فوکس کر رہا ہے, کون سے اشتہار بنا کے فوکس کر رہا ہے. عوام دیکھیں گے کہ ہاں کہ علاج کرانے کے لیے جو ہے اگر ہمیں جانا ہے تو ہمیں سندھ جانا ہے. جو لیور ٹرانسپلانٹ اور لنگس ٹرانسپلانٹ یہاں پہ لوگ انڈیا کرنے جاتے تھے, وہ پورے لوگ آج علاج کرانے آپ کے خیپور اور گمبٹ میں آ رہے ہیں. تو یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی. عوام کا, جب آپ عوام میں کسی عہدوں پہ ہو تو آپ کو سب سے پہلے لوگوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے. لوگوں کے سڑکوں کا خیال بعد میں رکھنا ہے, پہلے صحت کا خیال رکھنا ہے. ہر سیکٹر میں کام ہونا چاہیے, سب سے پہلے آپ کو صحت کا کام رکھنا ہے. انفارچونیٹلی وہ صحت کا کام خیال رکھنے میں کوئی بھی حکومت پاکستان کی ساری فیل گئی ہیں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آج کل وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا چل رہا ہے, جو روبوٹ سرجری کے حوالے سے سندھ اسمبلی یا آپ بجٹ منظور کر دے گئے تھے. وزیر صحت کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کرپشن کا گڑھ ہے, یہ روبوٹ سرجری جو کی جا رہی ہے, پیسے بھی زیادہ خرچے ہوتے ہیں, اور سندھ حکومت کا جو بجٹ ہے وہ اس میں خرچ ہو رہا ہے. تو یہ دونوں آج کل لڑ رہے ہیں, تو یہ آپ کے منظور کردہ چیزیں اس کے اوپر. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہے کسی چیز میں انٹرفیئر نہیں کر رہی ہے, اور ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے بھی نہیں. ہم اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں, آپ اس کمرے میں اگر 20-25 صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, چھوڑ دیں کہ ابھی میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں, کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فرق اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں فرق کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس کوئی کام ہے اس وقت, آپ لوگوں کے پاس ہی کام نہیں رہا ہے اس وقت, کہ کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا. جب کوئی کرے گا نہیں تو آپ کے پاس اسائنمنٹ ہی نہیں ملتی, آپ بھی میرے گھر پہ آرام کر کے تھک نہ جائیں. تو یہی ہو رہا ہے بھائی. اور آپ کو پیپلز پارٹی جب حکومت تھی آپ کو نظر آ رہا تھا کہ بھائی کبھی افتتاح ہو رہے ہیں, کہیں پہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, کہیں پہ لوگوں کے علاج ہو رہے ہیں. یہاں پہ ایک سڑک کراچی کی بند تھی, یہ میرے ایک صحافی دو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, 10-15 دن سڑک بند تھی, مین روڈ بند تھا, ایک مین آرٹری بند تھی. کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں جا کے وہ روڈ کھلا سکے. 15-20 دن سڑک بند رہی, مین آرٹری شہر میں آنے کا راستہ. پھر وہ کوئی ایک پارٹی کے کورٹ میں کورٹ کا آرڈر پہ پھر کھلا ہے سڑک. تو اس طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں. تو میں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم کسی کو نہ انٹرفیئر کر رہے ہیں, ہم نہ کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں عوام فیصلہ کرے گی کہ ہاں, عوام اور فیل کر رہی ہے, عوام کہہ رہی ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی 1 کروڑ درجے بہتر ہے تمام اس طرح کے حکومتوں سے. کم از کم لوگوں کو ریلیف تو دیتے ہیں کہ اب جیسے پیپلز پارٹی حکومت کی تو آپ نے سارے لوگوں کے گھر بننے بند ہو گئے. ابھی آپ خود بتا رہے ہیں کہ ہاسپٹل کے ایشوز یا باقی ایشوز, تو مطلب آپ علاج لوگوں کے ہوں گے تو آگے چیزیں ہوں گی نا. الحمدللہ ہم نے ساری چیزیں اس طرح کوشش کی کہ ٹھیک ہو. جی دیکھیں جی, پیپلز پارٹی میں محترم آصف علی زرداری صاحب کا بہت بڑا دل ہے, بہت بڑا جگر ہے, اور انہوں نے دنیا پہ احسانات کیے ہیں. عمران خان کو
جب ہٹایا گیا تو عمران خان نے کہا مجھے وائٹ ہاؤس نے ہٹایا، اور آپ نے سنا ہوگا سب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ نہیں، تمہیں وائٹ ہاؤس نے نہیں، تمہیں بلاول ہاؤس نے ہٹایا، عمران خان کو بلاول ہاؤس نے ہٹایا۔ یہ سیاسی جوڑ توڑ لوگوں کو، لوگ زبان پہ اعتماد کرتے ہیں، لوگ نے محترم آصف علی زرداری صاحب کی زبان پہ اعتماد کیا۔ اگر محترم آصف علی زرداری صاحب بڑا دل جگر اور وہ ویژن نہ رکھتے تو وہ نو کانفیڈنس نہیں آتا۔ اور میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ عمران خان آج بھی، اب جب اس کا ٹینیور کمپلیٹ تھا تب تک وہ اقتدار میں تھا۔ ریزن کیا ہے؟ جب پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم کس نے بنائی؟ پی ڈی ایم محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بنائی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی۔ اور کیا کیا؟ پی ڈی ایم سے پہلے، میں بہت لمبی باتیں کر سکتا ہوں، پی ڈی ایم سے پہلے پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ کا اسٹیٹس کیا تھا؟ شاید وہ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دے پا رہے تھے۔ پی ڈی ایم نے ایک پلیٹ فارم پیدا کیا کہ آئیں سب سیاست کریں اور سب اس ملک میں جدوجہد کریں۔ یہ کریڈٹ محترم آصف علی زرداری صاحب کو اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے، اور میں اس کو بحث ہر چیز کرنے کے لیے میں آپ کو ریکارڈ پیش کروں گا کہ پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ جو آج اپنے آپ لیڈرشپ کہتی ہے، ان کے آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم بننے سے پہلے بیان تک نہیں دے سکتے تھے، کوئی پریس کانفرنس تک نہیں کر سکتے تھے، وہ سہولت پیپلز پارٹی نے دی۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ پیپلز پارٹی کے خلاف ہی اندر پی ڈی ایم میں سازش شروع کی، اور آپ نے کیا کہا کہ نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ دیں۔ مجھے یہ بتائیں، اگر وہ فیصلہ جس کی پیپلز پارٹی مخالفت نہیں کرتی تھی، اور پیپلز پارٹی کا ویژن تھا محترم آصف علی زرداری صاحب کو، محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، انہوں نے کہا ہم اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اگر آپ اسمبلی سے استعفے نہیں دیتے، اور اگر آپ دے دیتے پی ڈی ایم کے کہنے پہ، تو ہوتا کیا؟ آپ تو فارغ تھے سارے، وہ پھر بائی الیکشن کرا کے جو بھی کرتے، ہوتا یہ کہ 5 سال عمران خان پورے کرتا، اس ملک کو تباہی کے کنارے پہ عمران خان پہنچا جاتا، یہ ملک کو ستیہ ناش عمران خان کر چکا ہوتا۔ یہ ویژن صرف اور صرف پیپلز پارٹی کا، اور وہی محترم آصف علی زرداری صاحب نے پھر دل جگر بڑا کیا۔ ابھی بھی ہمارے کو خدا نخواستہ دشمنی نہیں ہے، پی ایم ایل این سے بھی ہماری دشمنی نہیں ہے، ایم کیو ایم سے خدا نخواستہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہم نے تو سب نے ساتھ مل کر ان سب کو ساتھ اکٹھا کرنے والا محترم آصف علی زرداری صاحب تھا۔ ہم نے سب نے ایک ایک موومنٹ اس کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی دیکھی ہے، اور واحد ملک کا وزیر اعظم جس کو قانون کے دائرے میں رہ کر، آئین کے دائرے میں رہ کر اقتدار کی کرسی سے باہر پھینکا گیا، اچھالا گیا، اور یہ کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے وہ صرف اور صرف محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں، جن کا وہ ایک وسیع ویژن تھا، جنہوں نے یہ تاریخی کارنامہ کیا۔ ایک جمہوری طریقے سے، ڈیموکریٹک وے میں انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو بھیجا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این، میں کہتا ہوں ہماری کوئی خدا نہ خاصہ لڑائی دشمنی نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن ان کے ذہن میں پھر جو ہے وہ جو کھچڑیاں پکتی ہیں، بھلے وہ سیاست کریں۔ محترم آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ جتنے اتحاد جس نے کرنے ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم تو ابھی بھی خوش، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ یہ پی ایم ایل این یہاں پہ آ کے یا باقی پارٹی آپس میں اتحاد نہ کریں، جی ڈی اے سی ڈی اے جس سے اتحاد کرنا کریں، ہمیں آنیسٹلی اسپیکنگ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھ سے زیادہ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ 0-0 جمع جب ہوں گے تو اس کے بعد رزلٹ کیا آنا ہے، ان کو وہی 0 رزلٹ آنا ہے۔ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی، لیکن پھر آ کے آپ جو اس طرح یہاں پہ تو تقاریر کر رہے ہیں، اور لوگوں کو آپ، میں لفظ نہیں استعمال کر سکتا، لوگوں کو آپ غلط باتیں بتا رہے ہیں کہ جی سندھ کا بیڑا غرق ہے۔ او بھائی، سندھ کا بیڑا غرق ہے، علاج کے لیے آپ سارے سندھ میں آ رہے ہو، سندھ کا بیڑا غرق ہے۔ آپ کوئی کارنامے کرنے، کارنامے سارے سندھ میں ہو رہے ہیں، آپ پھر بھی بولو کہ جی سندھ کا بیڑا غرق ہے۔ گھر ہم بنا رہے ہیں، سیلاب آپ کے پاس بھی ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، سیلاب ہمارے پاس ہے تو ہم نے، ہماری پوری لیڈرشپ جو ہے وہ پانی میں چلتی رہی، اور انہوں نے وہ سارے وہ کام کیے جو کہ عوام کے لیے ہونے چاہیے۔ تو ہر مشکل گھڑی میں پیپلز پارٹی کھڑی، اور آپ عوام کو غلط نہ بولیں، ہاں آپ بولیں کہ ہم ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی بری ہے، پیپلز پارٹی آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ کو پیپلز پارٹی کی شکل اچھی نہیں لگتی، لیکن ہم نے ایک اتحاد بنایا ہے جو پیپلز پارٹی کے خلاف لڑے گا۔ یو آر مور دین ویلکم۔ لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ غلط باتیں بتائیں، آپ لوگوں کو یہاں پہ ہمارے صوبے کا ایک غلط نقشہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں ویلکم، جتنے بھی اتحاد بنانے ہیں وہ بنائیں، اور میں دل سے بول رہا ہوں، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا، لیکن آپ اتحاد بھلے بنائیں، لیکن اگر آپ نیگیٹو پروپیگنڈا کریں گے پیپلز پارٹی کے خلاف تو اس کا جواب دینے کا میرے پاس حق
ہے. 100 اتحاد بنائے, 100, اور میں نے ابھی بھی کہا ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی سے دشمنی نہیں ہے, سیاست میں دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں, سیاست میں اختلافات ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, دشمنیاں نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے, نہ ہی ہم گالم گلوچ دیں گے ایک دوسرے کے خلاف. کہیں سے ہمیں کوئی گالی آئی تو گالی کا جواب ہم گالی سے نہیں دیں گے, ہم بدتمیزی بھی نہیں کریں گے کسی کے خلاف. لیکن اگر آپ یہاں پہ آ کے میری پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے تو میرا اختیار ہے میں اس پروپیگنڈا کا جواب جو ہے وہ میں حقائق سے دوں, سچائی سے دوں, جھوٹ سے نہیں دوں, فریب سے نہیں. میں جو بات میں نے کہی ہے آپ سب کو پورا اختیار, میری ایک ایک بات کو آپ چیلنج کر سکتے ہو, پھر میرے اوپر ہے کہ میں وہ آپ کو وہ لاجک سمجھاؤں کہ یہ بات اگر میں نے کہی تو کیوں کہی. اگر میں نے کہا کہ پی ملن کے لاہور کے جلسے میں جو تقاریر ہوئیں وہ تقاریر انڈائریکٹلی انہی کے وزیر خزانہ اور انہی کے وزیر اعظم کے خلاف تھی, تو میں اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں آپ کو, فگرز کے ذریعے پیش کر. تو میری لاجک وہ ہے کہ میں کہتا ہوں لاجک کے ساتھ بحث کرو, نہ گالی دو, نہ کسی کو بدتمیزی کرو, اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑو. سیاسی دشمنی نہیں ہونی چاہیے, یہ صرف اور صرف ایک اختلافات ہیں. الیکشن کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی الیکشن چمکانے کے لیے, اپنی سیاست چمکانے کے لیے آئیں گے, تو ہم کم از کم حقائق سے سچ تو بول سکتے ہیں. شجی صاحب یہ بتا دیں کہ ہر الیکشن میں جو ہے وہ اس طرح کی کچھ پارٹی کے خلاف الیکشن اتحاد بنتے ہیں, ان کو شکست بھی ہوتی ہے, آئی جی آئی سے لے کے جی ڈی اے تک آپ دیکھ لیں ساری چیزیں اٹھا کے. ایک تو نون لیگ کو الیکشنز کے دور میں سندھ کی بھی یاد آتا ہے, سندھ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے, سندھ کے لیے کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے. ایم کیو ایم الیکشن سے پہلے انہی پارٹیوں کے خلاف تنقید کر رہی ہوتی ہے, الیکشن قریب آتے ان کے ساتھ بڑھ جاتی ہے. نون لیگ کا آپ کو مزیدار ایک بات بتاؤں, اچھی بات ہے, ان کی چوائس اور سلیکشن اگر آپ دیکھ لیں اپنے عہدوں کی تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی سیاسی سوچ نون لیگ رکھتی ہے. جو انہوں نے چند تبدیلیاں کی, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, جو انہوں نے جس طریقے کے, مطلب آپ کسی کو گھر میں بھی کسی کو رکھتے ہو, باورچی کو بھی رکھتے ہو, تو پیچھے پورا اس کا دیکھ تو بیٹا تم نے پہلے کہاں کا کھانا پکایا ہے, کون کون سی ڈشیں تمہیں بنانے آتی ہیں. تو اگر آپ عہدے دار بڑے بڑے عہدوں پہ بھی بغیر سی وی کے, جو صرف وہ پسند اور ناپسند اور شاید کچھ اور کرائٹیریا لوگ رکھتے ہیں, ان کا انٹرنل میٹر ہے, میرا کوئی حق نہیں اس پہ کامنٹ کروں, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار آپ کس جاب کے لیے. اگر میں کسی کو ڈرائیور رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو تو میں زیادتی کر رہا ہوں ڈرائیور کے لیے. اگر کسی کو باورچی رکھ رہا ہوں تو کھانا بنانے نہ آئے, اگر میں کسی کو باورچی رکھ رہا ہوں اس کو کھانا بنانے نہ آئے تو میں شاید لوگوں کو فوڈ پوائزننگ ہو جائے. تو اگر غلط قسم کے عہدوں سے غلط لوگ رکھ رہے ہیں تو اس کا باؤنس بیک جو ہے وہ ان کو خود ہی جلدی مل جائے گا. دیکھیں جی, پیپلز پارٹی انشاءاللہ پاکستان بچائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی چاہے دفاعی طریقے سے بچانا ہو, فورن فرنٹ پہ بچانا ہو, معاشی طور پہ بچانا ہو, صرف واحد پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بچائے گی. اور پیپلز پارٹی میں واحد پارٹی, میں آپ کو بتاؤں ایک بات, وہ بھی میں لاجک کے ساتھ بولتا ہوں, کہ سب کو جوڑ سکتی ہے, اور کوئی سیاسی سربراہ ایسا نہیں ہے اور کوئی سیاسی پارٹی نہیں جو سب کو جوڑ سکے. یہ صرف اور صرف آپ کو پیپلز پارٹی میں چیز ملے گی. پہلے ان سے ہم کبھی کوشش نہیں کریں گے اس طرح کی کہ ہم 90s کی سیاست دہرائیں. پیپلز پارٹی کبھی شروعات نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی, میں نے کہا, پیپلز پارٹی نہ اخلاق کا دامن چھوڑے گی, نہ پیپلز پارٹی کبھی ایسا کرے گی کہ کسی مخالف کو جیل میں ڈالنا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے, اور یہ میں ایک فیل آپ کو یہ بھی پھر لاجک بتاؤں گا. 2008 اور 2013 پیپلز پارٹی کا ٹینیور سارے ریکارڈ چیک کر لیں, 5 سال اقتدار تھا, ایک پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا جیل میں. میں دوبارہ بتا رہا ہوں, 2008 سے لے کے 2013 تک سارا ریکارڈ چھان مانے, 5 سال میں ایک پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا. پیپلز پارٹی سیاسی انتقام پر,
سیاسی مخالفت میں انتقام پہ یقین نہیں رکھتی. ہاں دوسری پارٹیاں بڑے بھرپور طریقے سے ڈھول بجا بجا کے لوگوں کو گرفتار کرنے میں خوش رہتی ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کرتی. لاسٹ پلیز. دیکھیں جی یہ بتا دوں کہ اگلا وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی اگلے وزیر اعظم کا ڈومیسائل صوبہ سندھ سے ہوگا. تھینک یو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.